بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے، اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ نے اپنی دی ہوئی ڈیل ختم کر دی اور اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مدجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ ہی چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی جاتی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا اور مڑوڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن بھی گزرا، پھر رات ہوئی، لیکن یہ ہاتھ وہیں ہی چپکا رہا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بھی مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان نے، قاری صاحبان نے، تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا، ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ امام مالک اس وقت مدینہ طیبہ میں ہی موجود تھے۔ بات حضرت امام مالک تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، تو امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بانپ کر غسال عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں سے یہ کہا تھا کہ اس مرنے والی عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ حضرت امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ حضرت امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس کا کبھی تذکرہ کیا تھا؟ غسل دینے والی عورت نے کہا، نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے خود بخود الگ ہو گیا۔ مسلمانوں، تھوڑا نہیں پورا سوچئے کہ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے، یعنی الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا اور وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے، رک جائے، توبہ کر لے، تو پھر ہی نجات ممکن ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتان باندھنے، جھوٹ بولنے سے بچائے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔